آج اس ملک کا المیہ دیکھو. میں نے ذکر کیا کہ آج بھی اس شہر کی مہاجر مائیں اپنے لاپتہ بچوں کا انتظار کر رہی ہیں اور عمران خان تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ, میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر, لیکن جو اس کے الفاظ ہیں سبھی سن رہے ہیں, بچے بھی سن رہے ہیں, بہنیں بھی سن رہی ہیں. بار بار اپنے چند لوگوں کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ ان کو ننگا کر کے مارا, ننگا کر کے مارا. ابے 2 پیس شیروانی پہنا کر کون کس کو مارتا ہے بھائی؟ ہمیں زندگی گزر گئی, 40 سال سے پٹ رہے ہیں. تو انوکھا لاڈلا ہے, ابھی 40 سال سے پٹ رہے ہیں بھائی, اور آپ انوکھے لاڈلے ہو. میں ریاست پاکستان کو آواز دے کر کہتا ہوں, یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو جب چاہے کھلواڑ کرے. آپ کو اس کو روکنا پڑے گا. ابھی شہر نے چند ماہ پہلے 3 لاپتہ ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, لاشیں دفنا رہے 40 سالوں سے. ریاست چلانے والوں کے لیے عمران خان کا کہاوا اشر شیر بھی نہیں کہا, خدا کی قسم. زیادتی, ظلم, ٹارچر کیا ہوتا ہے تو 10 منٹ کے لیے اپنے نام کے ساتھ ایم کیوم لگا کر دیکھ, پھر تجھے پتا چلے تجھے. پھر مذاق بنا لیا ہے, ڈرامہ ختم ہو کے نہیں دے رہا. 4 سال حکومت کرنے کے بعد ایک پروجیکٹ نہیں ہے بتانے کے لیے کہ میں یہ کام کر رہا تھا پاکستان والوں کے لیے, مجھے ہٹا دیا, یہ کام ادھورا رہ گیا. ایک پروجیکٹ نہیں ہے. 4 سال کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب پہلی دفعہ ٹی وی پہ آئے تو بتایا, اپنے 4 سالوں کے کارناموں کے بعد آ کر بتایا کہ فراگوگی بے قصور ہے. فراگوگی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایماندار تھے, توشہ خانہ سے گھڑی لے کر بیچ دی, بازار میں بیچ دیے. دوسروں کو چور کہنے والے خود سرٹیفائڈ چور ہو گئے, دوسروں کو بے ایمان بد کردار کہنے والے آج ان کی اپنی صاحبزادی انصاف مانگ رہی ہیں کہ اسے اون کیا جائے. عمران خان صاحب, آپ خوفزدہ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس بچنے کے کوئی راستے نہیں ہیں. آپ کے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ نے خود کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کی عوام کو, 25 کروڑ لوگوں کو اپنے سامنے ڈھال بنا رکھا ہے. کیا آپ کو خراش نہ آئے؟ آپ اس قوم کو ڈھال بنا رہے ہو کہ جتنے نشتر چلے اس پاکستان کی معصوم لوگوں, نوجوانوں کے اوپر اس کے تیر برسے. آپ کے اس سارے ایڈونچرزم کی وجہ سے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ کر نہیں دے رہی, ڈالر رک کر نہیں دے رہا, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ایک مڈل کلاس گھر والوں کو اپنے 4 بچوں کو پالنا عذاب ہو گیا ہے. 10 لوگوں کی کالیں آتی ہیں کہ اپنے اپنے بچوں کو انہوں نے اسکولوں سے چھڑا کر, 4 بچے ہیں, 2 بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے, چھڑوا لیا, تعلیم چھڑوا لی. جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ہاتھ پھیلائیں گے, ان کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. اس آدمی کو کسی کی فکر نہیں ہے, اور ملک کے اداروں کے سربراہوں کا ایسے نام لے کر ان کو ان کی تذلیل کر رہے ہیں کہ کیا بھارت, کیا اسرائیل, کیا ہمارے دشمن ممالک ہماری فوج کو, ہمارے ملک کے سیکیورٹی اداروں کو, ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے ریاست کے اداروں کو کیا انہوں نے نقصان پہنچایا ہوگا جو اس شخص نے پہنچایا ہے. یہ ملک, اب دوبارہ کہتا ہوں, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہمارا لہو, ہمارے آبا و اجداد کا لہو اس ملک کے بنانے میں, اس کو چلانے میں شامل ہے. ہم اتنی آسانی سے اس انوکھے لاڈلے کے ہاتھوں اس ملک میں یہ کھلواڑ ہونے نہیں دیں گے. حکیم سعید اپنی کتاب میں 30 سال پہلے لکھ گئے کہ یہ موصوف یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب 25 سال پہلے کہہ گئے کہ یہ موصوف یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے ویژن پر, ان کی آگہی پر. مجھے آج ان کی حرکتیں دیکھ کر ان کی باتیں صحیح لگتی ہیں. یہ جس ڈرٹی ہیری کرتے ہیں, جس پاکستان کی فوج کے ایک جنرل صاحب کو, وہ ڈرٹی ہیری کو میں کہتا ہوں, ڈرٹی ہیری 2 منٹ کے لیے بن کے دکھاؤ اس کو. وہ جو ڈرٹی ہیری تھا اوریجنل والا, وہ ڈرٹی ہیری 3 دن میں چھوڑتا نہیں تھا, آتا تھا اور جو ہے وہ کام اتارتا تھا. یہ کہاں سے ڈرٹی ہیری ہو گیا؟ وہ جو ڈرٹی ہیری تھا بھائی, وہ چھوڑتا نہیں تھا. وہ 3 دن جو ہے وہ 2-3 دنوں کے بعد جو یہ فرماتے ہیں کہ صرف ڈرائنگ روم کی سیر کرا کے چھوڑ نہیں دیتا تھا, وہ ڈرٹی ہیری جو ہے وہ کہیں اور ہی بیچتا تھا. اصل میں ڈرٹی ہیری بن نہیں رہا. جس دن وہ اوریجنل ڈرٹی
पार्टी है बन जाए, मैं देखता हूं इसकी आवाज कैसे निकलती है। और ये मुल्क क्या एक सूबे के लिए उसके लिए और कानून है, और छोटे सूबों के लिए सिंध और बलूचिस्तान के लिए और कानून है। इतनी इस मुल्क के रियासती इदारों के खिलाफ कोई बदजुबानी करता, खुदा की कसम उसकी लाश भी सही हालत में नहीं मिलती सिंध और बलूचिस्तान में। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे मुल्क को कि ये अनोखा लाडला है, जो चाहे करे। इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है और सारी रियासत की मशीनरी खामोश है। नहीं, हम सवाल करते हैं, ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा इस मुल्क में। और आप जुल्म क्या होता है हमसे पूछो आकर, टॉर्चर क्या होता है हमसे पूछो आकर, कराची वालों से, एमकेएम वालों से पूछो आकर। कोई भी झूठा इल्जाम लगाओ और ये बोल दो साथ के एमकेएम का कारकुन है, पूरा पाकिस्तान यकीन करता है। ये हमें आपने ऐसा बना दिया, मीडिया आपके पास, इदारे आपके पास, पैसा आपके पास, और आपने ये कुछ किया। आपके साथ पीटीआई के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। हनीमून पीरियड चल रहा है अभी भाई, हनीमून पीरियड चल रहा है। ये कौन सा ऑपरेशन है, ये कौन सी ज्यादती है हमारे साथ? ये इस लेवल की सिर्फ ज्यादती करो और इस लेवल की छूट दो आप हमें, हमारे सामने इस पूरे पाकिस्तान में को खड़े होकर दिखा दे, खड़े होकर दिखा दे। तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए। तो मेरे साथियों, अब हमें फरियाद नहीं करनी है, अब हमें हुकूक छीनने हैं। और वो हुकूक हम बंदूक के जोर से नहीं, वो हम अपने किरदार को बुलंद करके और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हमें अमन के साथ अपने किरदार से उसको ये बताना है कि हम सेलेबल कमोडिटी नहीं है। हमारे लोगों को कोई आकर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 4 लोगों को मिलाकर वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे कब्जा करने का ख्वाब नहीं देख सकता। गए, गॉन आर द डेज, खत्म हो गई कहानी सारी। तो सब ठीक हो जाओ भाई, ये सब सही हो जाएगा। हम दुश्मन को ठीक करने में लगे हुए हैं, जिस दिन हम ठीक हो गए दुश्मन खुद ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।